بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک طرح سے افراتفری کی ہے۔ سیاسی لحاظ سے بات کریں کوئی سمت نظر نہیں آتی، معاشی لحاظ سے بات کریں کوئی سمت نظر نہیں آتی۔ ایک گہرا کنواں ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن نکلیں گے کیسے یہ کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اس پریشانی سے نکالیں، وہ ظاہر ہے کہ آپس میں محاذرائی میں مصروف ہیں، اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ظاہر ہے کہ کوئی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکے۔ حکومت کو ظاہر ہے کہ یہ مینڈیٹ دیا گیا، اور حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ مذاکراتی عمل میں پیش رہے، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشنز کے حوالے سے ایک ڈیڈ لائن اور گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، احکامات جاری کیے گئے تھے، اور جس طرح سے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز کروائے جائیں، ویسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج اپریل کا آخری دن ہے اور مئی بھی شروع ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے اب لگ رہا ہے کہ اب یہ ممکنات میں سے نہیں رہا کہ 14 مئی کی تاریخ کو الیکشنز ہو گئے۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے مذاکرات کی۔ اب مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے، دوسرا راؤنڈ منگل کو ہوگا۔ کیا ہوگا اس کے اندر؟ جس طرح سے گفتگو رہی اور جس طرح سے گفتگو کے بعد باہر جو ہمیں مناظر دکھائی دے رہے ہیں، گرفتاریاں، تھریٹس، اس طرح کے بیانات جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد کچھ اچھے کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہوگا کیا۔ خان صاحب نے تو آج اس حوالے سے بیان کر دیا ہے کہ جی اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر دھرنے بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی لانگ مارچ بھی ہوگا۔ تو پھر اگر ابھی سے یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے تو اس پر حکومت کی جانب سے بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا نشستن گفتن برخاستن ہوگا، اور اس کے بعد پھر دمادم مست قلندر ہوگا؟ اور ایسے میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ ہے۔ تو لیٹ سی، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہیں، تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے ہمارے شو میں۔ بہت شکریہ علی بھائی فار بینگ ود اس۔ شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر برائے ترقی نسبت سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شہلا صاحبہ۔ اور اطہر کاظمی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹارٹنگ فرام یو علی محمد خان صاحب، یہ جو مذاکرات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایوری ون از لکنگ فارورڈ ٹو دس۔ ظاہر ہے پاکستانی عوام کی بات کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر مسائل جو ہیں، جو کہ مہنگائی سے متعلق ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ بے روزگاری سے متعلق ہیں، جو کہ معیشت سے متعلق ہیں، اور جو کہ براہ راست عوام کی زندگیوں کو متاثر کریں، اس جانب ہماری توجہ جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب انسرٹنٹی دور ہوگی، جب سیاسی لحاظ سے کوئی ظاہر ہے کہ کوئی پختگی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ آپ کے جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ فروٹفل ہوں گے انشاءاللہ؟ بہت شکریہ ستی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پرسوں جب یہ اٹھے ہیں ہمارے کمیٹی ممبرز، تو حکومتی تو انہوں نے بھی کچھ پازیٹیوٹی کا اظہار کیا ہے ہماری طرف سے۔ جو ہے علی ظفر صاحب جو سینئر ممبر ہیں ہماری جماعت کے بھی، سینئر ممبر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے جو تھا کہ 10 قدم ہم جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، اور شاہ صاحب نے بھی امید کا اظہار کیا۔ میرے خیال میں پازیٹیوٹی ہے، وی آر ہوپ فل کہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ابھی جب یہ منگل والے دن بیٹھیں گے تو حکومت کی طرف سے بھی کچھ فائنل نکات آ جائیں گے، اور ہماری طرف سے بھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ سیاسی قیادت بالآخر بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 ایونیوز پہ محترم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور دونوں پہ پریشر کم ہوگا، کیونکہ اصل میں مسئلہ سیاست دانوں کا ہے اور انہوں نے حل کرنا ہے۔ اور ایک اور بھی چیز، کوئی بھی جج فیصلہ کرے اور وہ ان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کا کام سیکنڈ فیز میں آتا ہے۔ اصل میں تو جہاں سے قانون بنتا ہے، جس پارلیمنٹ میں آئین ترامیم ہوتی ہیں، ان کی پہلے ذمہ داری ہے کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں۔ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کریں، اب اس میں مسئلے مسائل آ گئے۔ اب وہ مسئلے مسائل اگر سیاستدان حل کریں گے تو بات سیاسی ہے، سیاسی گھر میں رہ جائے گی۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو مسائل اور بڑھیں گے، کیونکہ عدالت سے پھر سخت فیصلہ آ جانا ہے اور اس میں سے بہت نقصان ہونا ہے۔ اور مسئلہ دراصل یہی ہے نا، بات توہین عدالت تک جاتی ہے تو اس سے سیاسی سسٹم کو تو نقصان بہرحال ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک وزیر اعظم توہین عدالت میں گھر جاتا ہے تو پولیٹیکل سسٹم تو ڈیمیج ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ نے نہیں کرنا تو پھر ایک طرف سیاست ہے، دوسری طرف ریاست ہے،
آئین ہے, پھر آپ نے آئین کو اپہیلڈ کرنا ہے, اور آئین اپہیلڈ کرنے کے لیے آپ کو پھر ہر آخری قدم اٹھانا ہوگا. میں سپریم کورٹ کی بات اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. بات اچھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں نے کیا کر یہ سکتی بات ہے, کی, اور آپ کے پروگرام ایئر وائی پہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں علی ظفر صاحب نے کہا کہ 10 قدم ہم آگے بڑھے ہیں, بہتری ہوئی ہے. یہ اچھا شکر ہے کہ انہوں نے 20 قدم نہیں کہا, کیونکہ 10 قدم پہ بختر بند گاڑی گئی ہے, پرویز الہی صاحب کے گھر کا دروازہ توڑا ہے. اگر 20 قدم کہہ دیتے تو پتہ نہیں پھر بختر بند گاڑی کے ساتھ اوپر سے بھی خدا نخواستہ بم نہ گر جاتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ انہوں نے 10 قدم کی بات کی ہے. چلیں احتیاط کر لیتے, 5 قدم کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال شیلا رضا صاحبہ, یہ ذرا فرمائیے گا کہ سب سے پہلے مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے. جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں دونوں جانب سے, خان صاحب نے بھی آج بات کی, اور ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا انہوں نے آگے کا لاہ عمل بھی دے دیا کہ ہم تو لانگ مارچ کی طرف جائیں گے اگر مذاکرات ناکام ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے, پولیٹیکل اسسمنٹ آپ کی کیا ہے کہ آپ کی سائڈ سے بھی اور دوسری سائڈ سے بھی ول موجود ہے مذاکرات کی کامیابی سے متعلق؟ اچھا, سب سے پہلے تو پارٹیسپینٹ, خاص طور پہ علی محمد, بڑے عرصے بعد ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, اور تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو. وعلیکم السلام. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بڑے عرصے بعد ساتھ بیٹھے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کمزور جمہوریت جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے ماشاءاللہ یا ڈکٹیٹرشپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, اور اس کے ایک اور حل جو ہے وہ کمزور جمہوریت کے جواب میں ایک اور جمہوری حکومت یا ایک اور جمہوری طاقت کو لانا ہوتا ہے, ماشاءاللہ کو نہیں. اسی طرح ڈائلاگ کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلاگ کا جب دروازہ کھلا ہے تو اسے کھلا ہی رہنے دیں. اگر ایک دور, دوسرا دور, تیسرے دور, یہ ایک فارمولہ ہے, اس سے حل نہیں نکل رہا تو دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. کیونکہ مذاکرات کے بعد یا مذاکرات سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے جس کا انجام مذاکرات ہوتا ہے وہ جنگ ہوتی ہے, اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ایک تو جو مذاکرات کی طرف آتے ہیں وہ ڈر نہیں رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ناکام ہو گئے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس میں. شیلا صاحبہ, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یا تو ہو کہ انڈیفینٹ ٹائم آپ کے پاس ہو, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے یہ سارا کچھ. اب خان صاحب کی جانب سے آج آ گیا ہے کہ جی مئی میں اسمبلیاں توڑیں تو پھر آگے, پھر یہ اس وقت طے کرنا ہے کہ الیکشنز کب ہونے سکتے نا. پریسائزلی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بجٹ کا وقت آئے گا. بجٹ جو ہے چاروں اسمبلیز میں, نیشنل اسمبلیز میں آتا ہے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی سب ہوگا. اور انشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ کنسنسس ہو جائیں. پھر جو مجھے ان کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک 1 مہینے پہلے کرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں. اور میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھی انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو, اور پھر اس کے بعد اسموتھ پاور آف ٹرانسفر ہو. اور یہی ایک طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ کی لسٹ میں آئے ہیں کہ ان کے ہاں پولیٹیکلی جو ایک انتشار کی کیفیت ہے وہ ختم ہو. اب جہاں تک دیکھیے آج کی ہیڈنگ میں جو میں نے دیکھی اخبار میں, اس میں یہ بات بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ حکومت کو جو ہے, اور ہم حکومت کے لائب پارٹی ہیں, کہ ہمیں اس کے نیگیٹو اسپیکٹ اگر کوئی باہر آیا ہے تو ہمیں اس پہ نہیں بات کرنی چاہیے. اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہیں, اور ورنہ تو یہی ہو رہا تھا کہ صرف ایک زبانی کام ہو رہا تھا. اور اب کیونکہ کراچی ایک ہیوج پاپولیٹڈ ہے تو وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے مختلف جگہ جہاں پہ فلیٹس لائف زیادہ تھی بہت پہلے, اب بھی ہے تو اوپر اور نیچے کے فلیٹ کی خواتین جو ہیں, ہاں لیکن اب ہم ان علاقوں میں نہیں ہیں جیسے کہیں جاتے تھے, نام نہیں لینا چاہیے. اوپر کے فلیٹ کی گیلری سے لڑائی شروع ہوئی, نیچے والی فلیٹ کی گیلریز میں ہو رہی ہے, اور سارے لوگ نکل کے دیکھ رہے ہیں. تو کچھ ایسی صورتحال تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اس طرح کی زبان دانی ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے
کے ہیں کچھ عناصر کے ابھی بھی بات کر رہے ہیں لیکن بٹ اٹ شوڈ بی سارٹیڈ. اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے شیلا صاحب آپ سے ہی میں ذرا بیفور آئی موو ٹو کاظمی صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ کمزور جمہوریت بھی ایک ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کے ذریعے حکمرانی, یعنی کہ عوام کے ذریعے حکمرانی, عوام کی حکمرانی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر گورنمنٹ کا آخری ٹائم دیکھیں تو اس وقت بھی کوئی عوام کو کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا جا رہا تھا اور اس پہ کافی سوالات اٹھائے جا رہے تھے. اب جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ آپ لوگوں کی, اس کے بعد صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو ایسے میں عوام یہ سوال پوچھنے پہ حق بجانب ہیں کہ جو کچھ عوام کے نام پر عوام کے لیے عوام کو بتا کر کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ عوام کو نہیں مل رہا, تو پھر عوام کس جانب دیکھیں ایسے میں؟ اچھا اگر آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ عوام کو الٹیمیٹلی جمہوری ہی دور کو دیکھنا ہے, اور یہ ٹھیک ہے, میں بہت ساری سخت باتیں نہیں کرنا چاہتی کہ اگر کوئی سسٹم بٹھا کر ایک تھرڈ آپشن کر کے جمہوری طاقتوں کے اوپر آپ جمہوری طاقت بٹھا, ایک جمہوری طاقت کے نام پہ کسی کو بٹھا دیں تو پھر ڈیلیوری کیا ہوگی؟ پھر اس کو سنبھالنے کے لیے صرف ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو ہٹائیں تو وہ سب سنبھل جائے گا. اس کا پھیلایا ہوا, اس کا کیا ہوا کام جو ہے آپ بدل نہیں سکتے. آپ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی حکومت کے ذریعے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتی ہے تو وہ ایک اسٹیٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, ریاست کا ہوتا ہے. آپ آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کو یہ کہہ کے کہ جی یہ فلاں پارٹی کی حکومت نے کیا, ہم اس کو نہیں پورا کریں گے, آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے, اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, شرائط بھی پوری کرنی ہے, اور پھر اس کے اثرات ہیں. اور پھر اس وقت پوری دنیا میں انتہائی ریسیشن ہے. کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں, لنڈن کی بات کریں, برطانیہ کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, ہر جگہ مسائل ہیں, کینیڈا میں مسائل ہیں. تو ہمارے تو پھر تھوڑے دگنے ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ اس وقت فضا ہماری بڑی مختلف ہے ملک کی, اور میں نے کہا کہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں, تو میں بہت زیادہ سخت باتیں کرنا نہیں چاہتی کہ ہم نے ایک کریڈیبلٹی جو ہے ملک کی اس کو بہتر کیا ہے. اور آج دوست ممالک جب بات کر رہے ہیں اور مختلف جگہ سے ہمارے کچھ سلسلے دنیا کے شروع ہو چکے ہیں, تو میں ایک ذمہ دار منسٹر کی حیثیت سے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی اپوزیشن کو سخت الفاظ جیسے کہ ہمارے لیدڑ گیدڑ چور ڈاکو یہ سب چیخے مار کے کہا جا سکتا ہے. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ علی محمد ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ میرا تو یہی طریقہ ہے کہ ہر پارٹی کے لوگوں سے میری بڑی اچھی ایک وہ ہے فضا کہ آپ مخالفت کریں لیکن اخلاق کے دائرے میں چلیں. بہت اچھی بات ہے. ستائش باہمی اچھی ہونی چاہیے اور میوچل رسپیکٹ جو ہے وہ رہنی چاہیے گفتگو کے دوران, بھلے آپ ایک دوسرے کی بات سے اختلاف رکھیں. اطہر کاظمی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے, شروع میں بات یہی ہے کہ مذاکرات کا آپ کو اسٹیٹس کیا نظر آتا ہے, دوسرا مستقبل کیا نظر آتا ہے, آپ کو کچھ کامیابی کی امید یا نوید, اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ٹائم باؤنڈ ہیں. ظاہر ہے کہ مذاکرات کے دور ہونے چاہیے اور کسی نتیجہ خیز, اور جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, یا ظاہر ہے کہ محاذ آرائی سے کوئی بھی چیز فائدہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صرف جو مختلف راؤنڈز ہونے سے اور ایک عرصے تک ہونے رہنے سے چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں, کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے, کوئی سمت نظر آنی چاہیے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ شیلا رضا صاحبہ نے 2 دفعہ کہا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ علی بھائی بیٹھے ہوئے, تو مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ شیلا میری بڑی بہن اور علی بھائی بیٹھے. میرا نام تو انہوں نے نہیں لیا, پر مجھے یقین ہے کہ ان کو میرا یہاں میری موجودگی بھی اچھی لگ رہی ہوگی, اور میری بھی. اطہر دیکھیں آپ کے ساتھ تو میں بیٹھ رہی تھی, لیکن علی محمد کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تھی کافی عرصے سے. اچھا نہیں مجھے بالکل بس میں وہ تو یہ لائٹر نوٹ پہ ایسی بات نہیں, یہاں دیکھ کے یہاں پر جو ماحول ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہم تو پوری کوشش ہمارے درمیان تو ہو جائیں گے کامیاب, میرے اور علی محمد کے. چلیں منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خواجہ سے اچھا اب ذائقہ تو کہیں اور سے بھی بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اطہر بھائی جی بتائیے. جی
جی اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ستی صاحب کہ آپ کے پاس ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. آپ یہ جو مذاکرات ہے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی، اور گزشتہ 1 سال کے دوران پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پہ دونوں فریقین کے لیے دونوں فریقین کو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے. خان صاحب کی کیا خواہش ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے. موجودہ حکومت جو ہے ان کو ایک طرح سے اس وقت لیگل کور چاہیے. 90 روز کی جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم آگے جا چکے ہیں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے. ان دونوں چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انتخابات کی ڈیٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں، کوئی آئینی ترمیم لانے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو تعیات نااہلی کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی واپس جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو کافی چیزیں ہیں جن کے اوپر دونوں سائیڈز جو ہیں وہ گین کریں گے. اور اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، اگر ملک کے اندر سیاسی ماحول بہتر ہوگا، ہم انتخابات کی طرف جاتے ہیں، تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنا ایک دوسرے سے. یہ کوئی ملیٹنٹ جماعتیں نہیں. ایک اور چیز بھی اطہر بھائی، میں ایک اور چیز بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ دیکھیں آبویسلی سپریم کورٹ بیئر منیمم کے حوالے سے بات کر چکی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ اگر مذاکرات کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی واپس جائے اور کوئی 2/3 میجورٹی سے کوئی آئینی ترمیم لا کے تاکہ اس معاملے کو سیٹل کیا جا سکے. ورنہ پھر اس کو لیگل کور کیسے دیا جا سکے گا، آئینی کور کیسے مل سکے گا اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں اس کو؟ تو پھر ایگزیکٹلی دیکھیں، جتنی مرضی حکومت کہتی رہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کو مانا گیا ہے. اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، کتنے پاپڑ بیلے، یہ باتیں بھی سپریم کورٹ کو بتائی گئی ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے اس دن اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بھی کہا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ مسائل ہو گئے. تو کہیں پہ بھی انہوں نے لیگل یہ پوزیشن نہیں لی. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ چاہے مارشل لا بھی خدا نہ خواستہ لگتا ہے تو تب بھی آپ کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں سے کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے گا اور ایک حکومت کہے گی کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں فریقین مل کے بیٹھ کے اس کا حل کوئی نکالے. اور بار بار عدالت بھی اسی لیے غالباً اس کے اوپر ایمفسائز کرتی رہے. لیکن تھوڑی سی چیز یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ سندھ میں ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں یہ دونوں ایسے انسیڈنٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں، اس کو دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. جی مطلب یہ ہے کہ ان کو پورے پاکستان کی سیر کروائی جا رہی ہے. وہ اب دیکھیں نا، اب پیپلز پارٹی کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جمہوری جماعت نہیں ہے یا اس کی کوئی جمہوری روایات نہیں ہے، اس کی کوئی جمہوری قربانیاں نہیں ہیں. کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر جس کو مقدمہ ہوتا ہے اس کو سندھ لے جاتے ہیں، سندھ پولیس ایک مقدمہ کر لیتی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جی شائلہ صاحبہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور عمل نہیں کریں گے. ایسا ہوا ہے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ تھا، بلدیاتی انہوں نے حکومتیں ختم کر دی تھیں پی ٹی آئی نے. تو جب یہ آرڈر آیا کہ بلدیاتی ادارے بحال کیے جائیں اور اس سے ریلیٹڈ، اور تو ایسا نہیں ہو سکا تھا. بالکل آخر میں جا کے ڈیلے کر کے پھر اس پہ بس ادھورا سا عمل ہوا تھا. اسی طرح اسلام آباد کے ڈی سی کے متعلق بھی بڑا فیصلے آئے تھے، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا تھا. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. یہ تو صرف ہمارے پاس روایت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. ہمارے وزیر اعظم کو پھانسی غلط دی گئی، ہماری حکومتیں غلط گرائی گئیں اور اس پہ ہمیں صحیح فیصلے نہیں ملے سپریم کورٹ کے. کس طریقے سے لیجیٹیمائز ماشاء اللہ کو کیا جاتا رہا. تو جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے. اور کس طرح سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا بہت ساری باتوں پہ کس طرح سے بہت ساری باتوں پہ سپریم کورٹ جلدی لگی اور کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس پہ کیا ہوتا رہا، یا حسین حقانی اور منصور اعجاز کے معاملے پہ ایکول اپورچونٹی نہیں تھی. تو یہ ساری باتیں جس طرح سے وزیر اعظم گھر بھیجتے رہے یہ ہم نے مانی ہے. لیکن ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جو ہتھیار بندوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ عدالت نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ دیکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو ضرب نہیں لگنی چاہیے.
پریسائسلی لیٹس سی کہ اس کے حوالے سے کیا کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے بات کہ جو لوگ ہتھیار بندوں کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچے تھے, ابھی آپ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ نہیں لیکن حکومت میں ان کے ساتھ موجود ہیں, یہ ایک اپنی جگہ بات ہے. علی محمد خان صاحب, پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. علی محمد خان صاحب, ایک چیز ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کی بھی ایک ہسٹری موجود ہے نا, وہ بھی دیکھ لیں. علی محمد خان دونوں کی موجود ہے, میں نے تو اپنی پارٹی کو الگ کیا ہے. میں تو ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب کہ واقعتاً یہ سپریم کورٹ سے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو یہ بات درست ہے کہ ہم لوگ اپنی پسند کے فیصلے آنے پر ظاہر ہے کہ ہم تعریف کرتے ہیں, اور پھر پسند کے فیصلے نہ آئیں تو اس کے بعد ہمارا موقف دوسرا ہوتا ہے. اور جہاں پر نون لیگ کو اس پہ کرٹیسائز کیا جائے یا دوسری جماعتوں کو کیا جائے, وہاں پر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی شکوے موجود ہیں. ہمارے پاس فواد چودھری صاحب کے بیانات موجود ہیں جب وہ کہتے رہے کہ جی کوئی تو وجہ ہے کہ نمبر یہ آتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہم سب کو تھوڑا سا محتاط اس حوالے سے رہنے کی ضرورت ہے؟ اگر سپریمیسی کی بات کرتے ہیں یا بالادستی تسلیم کرنی ہے تو وائی ناٹ؟ بالکل, عدالتوں کے فیصلے آپ کے حق میں بھی آتے ہیں اور آپ کے خلاف بھی آتے ہیں. ہمارے خلاف ابھی تک پچھلے 10 سال میں 2 بڑے فیصلے آئے ہیں. جی جی. ایک جو ہم نے 125 دن کا دھرنا کیا تھا, اس کے بعد جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا اور وہ کافی عرصہ وہ کیس چلا اور اس پہ ہماری بڑی موومنٹ کھڑی تھی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا, ہم نے اس کو مانا. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں میاں صاحب کی جماعت کے خلاف جب پاناما کا فیصلہ آیا تو ان کے لوگوں نے باقاعدہ ججوں ان کے بچوں کو تھریٹ کیا اور اس پہ بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, اس سے بھی بڑا فیصلہ جو سو موٹو نوٹس لیا اسی بینچ نے, محترم بندیال صاحب کے بینچ نے, اور ہماری حکومت ختم ہوئی تو صرف اتنا کہا گیا کہ 12 بجے کیوں عدالت کھلی, اور اس کا جواب بھی پھر اطہر صاحب کی طرف سے آیا. اطہر مندلہ صاحب چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت, محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے. جی جی. اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے سسٹم کو بچانے کے لیے, پولیٹیکل سسٹم کو بچانے کے لیے یہ سارا کیا. لیکن اس کے مقابلے میں جب سو موٹو لیا گیا, اور ہم کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں, اس لیے لیا گیا کہ الیکشن آئین کے مطابق ہو, اس پہ جو ہرزہ سرائی کی گئی ہے اس پہ پیور ڈیموکریٹس جو ہیں اور کانسٹیٹیوشنلسٹ جو ہیں ان کو بڑا اس پہ دکھ اور زخم پہنچا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, خاص کر 27 کو جب میں سپریم کورٹ گیا ہوں, وہاں ایک محترم صحافی نے پوچھا میرے سے کورٹ روم نمبر 1 میں. میں نے کہا دیکھو, پہلے تو میں نہیں جانتا تھا, لیکن جتنا میں نے پروسیڈنگ میں دیکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو, ایک تو میں نے ان کو بہت دلیر اور پریشر لینے والا لیکن ساتھ میں ریسٹرینٹ. میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج توہین عدالت نہیں لگے گی بلکہ کوئی اس کا راستہ نکلے گا, اور اللہ نے کرم کیا کہ انہوں نے راستہ دیا ہے پولیٹیکل فورسز کو. اب میں 2 باتیں یہاں پہ کرتا چلوں, اور میں کوشش کروں گا کہ کسی کے خلاف سخت بات نہ کروں, ٹھیک ہے, لیکن جو حقیقت ہے سامنے رکھوں گا. میری عمر شاید اتنی نہیں ہے جتنی میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے 1 منٹ پہ حوالہ دوں گا کہ دیکھیں اس ملک کو بنایا تھا ایک سیاستدان نے جو ایک وکیل تھا, اور مجھے فخر ہے کہ وہ کالا کوٹ میرے بھی اس کمزور بدن پہ ہے, لیکن ایمان کی طاقت الحمدللہ ہمالہ سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ایک سیاستدان نے بنایا. پھر ہمارے پہلے وزیر اعظم شہید ہوئے, آج تک پتہ نہیں لگا کہ لیاقت علی خان صاحب کو شہید کس نے کیوں کیا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ جلسہ گاہ میں ان کے قاتل کو مار دیا گیا. Who were the hands behind those? What were the خونی ہاتھ کس کے تھے؟ جی جی. اس کے بعد آپ دیکھیں اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ بھی آئی اور جمہوریت بھی آئی. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کا موازنہ کریں تو ایوب خان کے دور میں کچھ بڑے ڈیمز وغیرہ بنے, لیکن ملک ٹوٹا ان کی ڈکٹیٹرشپ کے اینڈ میں, اور جب وہ ٹوٹ رہا تھا تو متق العنان اس وقت یحییٰ خان صاحب تھے. ٹھیک ہے. اور میں فوج کی نہیں بات کر رہا, میں آمیریت کی بات کر رہا ہوں. فوج ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جب تک نقصان ہوا ہے سب کا, ان کا بھی اور حکومت کا اور ملک کا بھی ہوا ہے. اس کے بعد جب دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی ہے بھٹو صاحب کے دور میں ان کا کبھی ووٹر سپورٹر نہیں رہا. بہت بڑا میرا ان سے سیاسی اختلاف ہے, ادھر ہم ادھر تم کی بات بھی ہوئی, لیکن اس کی بنیاد ڈکٹیٹرشپ میں پڑی تھی. لیکن اس دور میں ہمیں آئین ملا, پین اسلامزم کی بات ہوئی, OIC کانفرنسز ہوئی, اور اس دور میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پاس ہوا, جمہوریت مضبوط ہوئی. لیکن اس کے بعد جب آئے ضیاء الحق صاحب, ایک ایسی جنگ میں ہم گئے جس میں ہمارے ملک میں کسی کو نہیں پتا تھا کلاشنکوف ہیروئن کیا ہے. سوشل فیبرک تباہ ہوا. ہم چھوٹے تھے جب قصہ خانی بازار میں پشاور میں روز بم دھماکہ ہوتا تھا. اس کے بعد جب دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی ہے, حالانکہ ہمارا الحمدللہ نیوکلیر طاقت ہماری 80s میں آ گئی تھی ضیاء صاحب کے زمانے میں, اور اس میں غلام اسحاق صاحب کو ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے, لیکن دھماکے ہمارے ایک جمہوری دور میں ہوئے. لیکن اس کے بعد جب آئے ہیں ایک اور عامر,
تو آپ کے دور میں جو لال مسجد آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد جو خودکش دھماکے اور خودکش بمبار کی 2005 سے سلسلہ شروع ہوا، بالکل ایسے ہی 2004 سے انفیکٹ جب آپ کے ملک میں آمریت آئی ہے بہت بڑا نقصان. علی محمد خان صاحب درمیان میں آپ چیزیں دیکھیں، اپنے خان لیاقت علی خان کا آپ نے تذکرہ کیا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی فورسز کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک حد سے آپ مخاصمت لے کے آگے نہ بڑھیں، آپ اس پولیٹیکل سسٹم کو رہنے دیں. اس میں پوائنٹ کے سولوشن وہی ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں، آپ درمیان میں آپ نے تذکرہ رہ گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جس کا حوالہ دے چکی ہیں شیلا رضا صاحبہ، ریفرنس موجود ہے ابھی تک، ظاہر ہے کچھ ہونا چاہیے، آپ مزید بھی اس کو پرسویٹ کریں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سب کے سامنے ہے، وہ بھی بڑا شکوہ رہا ہے، اور خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں، خان صاحب کو گولیاں لگی، حکومت نے اس کو سیریس لیا. بالکل. تو یہ ساری چیزوں کو اطہر کاظمی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی خان صاحب کہ جمہوری لوگوں کو ہی حل نکالنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت میں ہی حل ہے، تو جمہوری لوگوں کو از خود اس کا حل نکالنا چاہیے. یہاں پر تو دوسرے ہانک کے لاتے ہیں کہ جی آپ لوگ مل کر بیٹھ کر بات کریں. یہ جمہوری لوگ از خود حل کیوں نہیں نکالتے چیزوں کا؟ دیکھیں، آپ کو جمہور کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ سارے فیصلے کرنے ہیں لیکن اس میں جمہور کا عمل دخل نہ ہو. حکومت بھی بنانی ہے تو وہ بھی ایسے بنا دی جائے کہ 4 بندے بیٹھ کے حکومت کر لیں. کوئی اگر انتخابات میں بھی جانا ہے، دیکھیں یہ جو ابھی یہاں پہ علی محمد خان صاحب نے ذکر کیا نا کہ پاکستان ایک سہانے سے گزرا تھا اور اس سہانے کے بعد پاکستان کا آئین بنا تھا، اور 50 سال پہلے جو اس وقت بھٹو صاحب کا وزڈم تھا، دیگر جو سیاسی قائدین تھے ان کا وزڈم تھا، اس کے مطابق لکھا گیا تھا کہ آپ نے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کو یہ تاثر نہ ملے کہ اس ملک کے فیصلوں میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ آئین میں لکھا گیا تھا. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ وہی بھٹو کے وارث جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے کیا موقف لے رہے ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں، عدالت نے کسی حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، وفاق کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک وفاق اجازت نہیں دے گا 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے. یہ انفارچونیٹ ہے. اور دوسرا دیکھیں، سیاست میں آپ کی پھر جو طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو باہر زبان کس قسم کی استعمال کی جا رہی ہے. کل جو سرکاری ٹی وی کے اوپر زبان استعمال کی گئی، کیا وہ زبان مناسب تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ رویے دیکھ لیں کہ وزیر تعلیم کسی محفل میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ دشنام ترازی کر دیتے ہیں. یہ چیزیں واقعتاً دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اختلاف رائے آپ رکھیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. 2 اشخاص ہوں ایک جگہ بیٹھے ہوں، ان کی آپس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو تہذیب کا دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. مزید بھی بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور بجٹ آخر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے موجودہ حکومت کے لیے پیش کرنا. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. شیلا رضا صاحبہ، سوال میرا سیدھا سا یہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد الیکشنز ہوں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے کیا منطق ہے، کیا وجوہات ہیں کہ آپ لوگ بجٹ از خود پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بجٹ پیش نہیں کرے گی نا. اچھا، کچھ باتیں ہوئی مجھے ان کو کرنا ہے. دیکھیے، نیشنل اسمبلی جو ہے نا وہ کہیں سے بھی آئین اٹھا لیں، اگر موشن آف نو کانفیڈنس پیش ہو جائے تو توڑی نہیں جا سکتی. اچھا، تو اگر ایسی باتیں ہوں گی تو رات میں اسمبلی پھر عدالت بیٹھے گی. دوسری بات یہ کہ انہیں از خود نوٹس اس وقت لینا چاہیے تھا آرٹیکل 6 کا کہ کیسے توڑی گئی. اور پھر بالکل اسی طرح جب یہ بات کہی گئی کہ آپ نے ڈیفینیشن دی جمہوریت کی کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل والی، تو پھر پنجاب اسمبلی کو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا باجوہ کے کہنے پہ، جبکہ 99% لوگ نہیں چاہتے تھے ٹوٹے. خود وزیر اعلیٰ نے کہا، لیکن وہ توڑی گئی. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، نہ بتائیں. ایک منٹ پلیز ابھی 2 منٹ چپ ہو جائیں. 2 منٹ پلیز، 1 منٹ کر لیں. دیکھیے، انسان تاریخ میں چھوٹا ہی ہوتا ہے اور تاریخ پڑھتا ہے. تو جس آدمی نے یہ بات کی، ادھر عباس نے ادھر تم ادھر ہم، اس نے کہا کہ میں نے یہ غلط کی تھی، ایسا کوئی بات نہیں کہی تھی. تو علی بھائی اپنی تاریخ درست کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں جو ہے نا بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ملک اسی لیے نہیں پنپا، اس کے ساتھ آزاد ہونے والے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ لگتا رہا اور پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئیں. خود ظہیر الاسلام کی سپیچ موجود ہے کہ ہم 3rd آپشن کے طور پہ لے کر آئے پی ٹی آئی کو.
خود مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم انہیں 40 سیٹیں دینا چاہتے تھے, یہ 100 لینا چاہتے تھے. یہ تو ظاہر ہے کہ خود RTS بٹھایا گیا, اور آپ نے خود دیکھے, آپ خود دیکھے, میری بات سن لیں جلدی سے, 2 منٹ کر رہی ہوں. عمران صاحب خود کہتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ پاس کرانا ہوتا تھا تو ہمیں فون کرانے پڑتے تھے. تو یہ ہوتا ہے فرق عوام کی لائی ہوئی طاقت میں اور اپنی میں. تیسری بات یہ ہے بہت ظالم ہے کہ جو بد زبانی کی بات ہے, جو بد زبان, دیکھیں آپ بات نہ کاٹے نا, جو بد زبانی کی بات ہے میں بھی نہیں مانتی. پرسوں بھی جب وہ بات چیت ہو رہی تھی تو ایک مینڈیٹ لے کے PTI کا ڈیلیگیشن گیا ہے نا, لیکن باہر عمران صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہو تو توڑ دو. بھائی آپ وہاں بات تو ہونے دیں. اور جو بد زبانی کی روایت ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ PTI نے رکھی ہے, جو کہ نہیں رکھنی چاہیے تھی, اور ملک کے سیاسی کلچر کو بہت کثیف کیا ہے, اور میں اس کے خلاف ہوں. اچھا, لیکن میں ایک چیز صرف ایک تصحیح کرنا چاہوں گا, اس کے بھی خلاف ہوں. میں آپ کو کاٹ نہیں رہا, لیکن ایک چیز تھوڑا سا فیکٹس کو اسٹریٹ رکھنا چاہیے. دیکھیں بیان اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں نے فلاں سے کیا, لیکن ہمیں سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. بھٹو صاحب سے متعلق بات کی جاتی تھی کہ وہ ایوب خان کو کیا کہتے تھے, آپ کے سامنے وہ بھی مثالیں دی جاتی تھیں. لوگ ابھی مثالیں, بالکل میری بات سن لیں. میں اس وقت آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. غلط کر رہے ہیں, میں آپ کی بات تو سن لوں گی, لیکن آپ تاریخ کو تھوڑا صحیح کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکندر مرزا جو تھے وہ بھٹو صاحب کے سسرالی رشتہ دار تھے. وہ پہلے بھٹو صاحب کو لے کر آئے, بعد میں ماشاء اللہ لگا. اچھا, میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. شیلا صاحبہ, پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. شیلا صاحبہ میں ایک اور الگ بات ہے, اور چیف پولنگ ایجنٹ بن جانا کسی ڈکٹیٹر کا ایک الگ بات ہے, وہ بھی ریفرینڈم. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے مثالیں دیکھی ہیں, یہاں پر ہم نے مثالیں دیکھی ہیں, یہ روایت ڈالی. ایک منٹ, بھٹو نے یہ روایت ڈالی کہ ماشاء اللہ کو سب سے پہلے چیلنج بیگم نصرت بھٹو نے کیا. چلیں, علی محمد خان صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ خاص طور پر بد زبانی سے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں, ظاہر ہے کہ آپ تو کافی ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں, لیکن یہ دوسری جماعتوں کی جانب انہوں نے اشارہ کیا. حالانکہ میں ان کو مثال ایک دے سکتا ہوں کہ ایک صاحب تھے جو سپریم کورٹ کے بارے میں بیان بازی کرتے تھے, پھر ان کو وزیر اطلاعات بنایا گیا, اور اب بھی وہ ماشاءاللہ کیبنٹ میں موجود ہیں سندھ کی. تو یہ تو طریقہ کار ہر جماعت کا, کسی نے کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے ہر جماعت میں. اگر غلط طریقہ کیا جائے گا تو کسی کو آپ کس حد تک روکیں گے؟ اگر ایک اسپیکر کو جس کو دوسرے دن واپس طے کون کرے گا, انتہائی بے عزت کر کے لایا جائے گا, اس کو لایا جائے گا کراچی, اس کے گھر میں گھس کے 7 گھنٹے سارے مردوں کو نکال کر اس کی خواتین کو ہراساں کیا جائے گا, ایک عورت کو ہاسپٹلائز کیا جائے گا, اور چاند رات کو 12 بجے گھسیٹ کے جیل بھیجا جائے گا, تو ہم اتنے فرشتے نہیں رہے کہ اب ہم اس پہ نہ بولیں. تو دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. جانور نیوٹرل, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں شیلا صاحبہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس سے ہم سبق سیکھ کے آگے کیا پڑھیں گے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی بہت زیادہ میچور جماعت ہے, لیکن یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو زمان پارک میں تاریخ دہرائی جا رہی ہے, جو پرویز الہی صاحب کے گھر کے باہر ہو رہا ہے, جو اس وقت علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہو رہا ہے, جو شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا, جو باقی اس وقت جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, اوور آل یہ ایک الگ ہی نقطہ نظر ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, میں اس کی بہت بڑی وکٹم ہوں, کیونکہ آج سے 1990 جو ہے وہ آج کے دور میں اور 1990 میں بڑا فرق تھا. بڑی کم خواتین پالیٹکس میں ہوتی تھیں, اور میں وکٹم رہی. میں نے CIA سینٹر میں 27 دن گزارے, جیل کاٹی. جی, ہمیں اچانک بریکنگ پہ جانا پڑا, اور بریکنگ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور انہوں نے قیمتوں میں ڈیزل کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا ہے. پیٹرول کی قیمت وہی رہے گی. امید تو یہ تھی کہ تھوڑا سا پیٹرول کی قیمت کے معاملے پر عوام کو ریلیف مل جائے گا عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کو دیکھتے ہوئے, لیکن ویسا نہیں ہو سکا. اطہر کاظمی صاحب, ظاہر ہے کہ ریلیف اس طریقے سے عوام کو نہیں مل پا رہا, اور پھر یہی وجہ ہے کہ بجٹ موجودہ حکومت پیش کرنا چاہ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے ایک اور بات بھی ہے, جس طرح سے شیلا صاحبہ نے فرمایا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں بجٹ دے گا, ہم نہیں دینے, لیکن کیا بجٹ میں کوئی ریلیف نظر آتا ہے آپ کو عوام کے لیے؟
دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ جو مرضی یہ کر لیں کتنا ریلیف دے لیں گے اور اس ریلیف کے کیا ایک دم سے 1 مہینے کے اندر کوئی رزلٹ آ جائے گا یا 2 مہینے کے اندر، اور اس سے جو سیاسی اس وقت ٹائیڈ ہے جو حکومت کے خلاف آپ کو نظر آتی ہے ایک طرح سے، ایک دم سے اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے گی؟ ایشو یہ ہے کہ سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا ستی صاحب، وہ صرف اکنامک آپ کو ریلیف نہیں دیتی، وہ آپ کو سیاسی اور جمہوری ریلیف دیتی ہیں۔ حالت اس وقت یہ ہے کہ کل 1 مئی کے اوپر اس ملک میں کہا گیا کہ آپ ریلی بھی نہیں نکال سکتے۔ ابھی اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی اسلام آباد میں تو دفعہ 144 نافذ ہے۔ کیا ہم شمالی کوریا میں رہ رہے ہیں؟ یا تو فیصلہ کر لیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری حکومت ہے، جہاں پہ مزدوروں سے یکجہتی کے لیے آپ باہر نہیں نکل سکتے، تو آپ باقی کیا ریلیف دیں گے؟ دیکھیں بہت سارے رویے ایسے ہیں جو حکومت چینج کر کے بہت ساری چیزوں کو سنبھال سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، معاشی آپ کے فرنٹ کے اوپر آپ کو مسائل ہیں، IMF کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، چلیں مان لیا، لیکن جو بنیادی جمہوری حقوق ہیں جمہور کے، وہ کیوں سلب کر رہے ہیں آپ؟ الیکشنز آپ نہیں کرواتے، ریلی آپ نہیں نکال سکتے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بجٹ جس طریقے سے پیش کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ ظاہر ہے کون بجٹ پیش کرے گا؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ یا آپ لوگ جس طرح سے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم حکومت میں آ جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس فوری طور پر عوام کو دینے کے لیے کوئی فارمولا ہوگا ریلیف کا؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے کل جو گفتگو کی تھی، جو ہم نے سنوائی تھی، ظاہر ہے کہ وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ آگے چند سالوں تک کوئی بہتری کی سمت دکھائی نہیں دیتی، جو ہمارے ڈیسیجنز رہے، انڈیسائسونیس رہی ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ جو اطہر صاحب نے بھی بات کی ہے اور میں بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، ملک میں ایمرجنسی نہیں ہے، مارشل لاء نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گی۔ میرے خیال میں وہ اب تو صاحب پارینہ ہے وہ چیزیں، لیکن جس طریقے سے یہ کہ آپ ریلی نہ نکالیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ریلی نہ نکالیں، کیوں نہ نکالیں؟ اور کیوں دفعہ 144 ہے؟ کیا مسئلہ ہے اسلام آباد میں اور پنڈی میں؟ اور یہ واٹ از دا پرابلم؟ اگر آپ نے لیبر ڈے پہ لیبر کے لیے، مزدور کے حق کے لیے آپ نے ریلی نہیں نکالنی اور آپ نے آئین کے لیے ریلی نہیں نکال سکتے، تو کسی لیے نکال سکتے ہیں؟ پھر اس میں پھر آپ اس کو یہ ڈرونگ پہ ختم کریں، یہ فارس پہ ختم کریں، لیکن اتنی تو پھر ہمت نہیں ہے۔ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اگر وہ واقعی وزیر اعظم ہیں۔ ہمارے دور میں پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب بھی آئے، میاں ہے اپنا مریم صاحبہ کا بھی وہ ہوا، اور مولانا صاحب بھی آئے۔ ہم نے نہ کوئی دفعہ 144 لگائی، نہ کسی پہ دہشت گردی کے پرچے کٹے، نہ کسی پہ غداری کے پرچے کٹے۔ کیا عمران خان صاحب غدار ہیں، دہشت گرد ہیں؟ اس طرح سے نہیں جو ہے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتے۔ اس بات کا ڈر ہے کل کے عمران خان کے لیے لاکھوں لوگ دوبارہ نکل آئیں گے، تو اس وجہ سے آپ دفعہ 144 کب تک آپ روکیں گے؟ کب تک آپ جو ہے ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ وی گاٹ یور پوائنٹ۔ اب میرے سوال پہ آ جائیں سر۔ دیکھیں میرا اس پہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کافی ٹائم سے کہ بجٹ وہ دے جس نے اگلے پھر 1 سال تک ملک چلانا ہے، اور اس کے بعد آگے بھی اس نے امید ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہی چلے گا۔ نہ اس حکومت کا حق ہے، نہ کیئر ٹیکر کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہماری بھی حکومت کا آخری سال ہو اور آخری 2 مہینے ہو، ہمیں بھی حق نہیں ہونا چاہیے پھر بجٹ دینے کا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانے والی حکومت پھر الیکشن بجٹ دیتی ہے، آنے والی حکومت آپ کو ریفارم کا بجٹ دے گی، جو سوچے گی کہ اس ملک کو اٹھانا کیسے، کھڑا کیسے کرنا ہے۔ عوام کو اس سے کیا ہے کہ علی محمد کے آخری 1 مہینے اور میں وہ بجٹ دوں جس سے مجھے ووٹ پڑے، وہ کہیں گے باہر میں جائے تمہارا ووٹ، مجھے میرے بچوں کا مستقبل عزیز ہے۔ میرے خیال میں اس بات پہ ہمیں آنا پڑے گا کہ الیکشن یعنی کہ ایک جانب لانگ ٹرم اہداف کا معاملہ ہے اور دوسری جانب انسٹنٹ ریلیف کا معاملہ ہے۔ یس، آپ کو لانگ ٹرم دیکھیں، ملک کو کھڑا کرنا ہے۔ مجھے دیکھیں، آئی ایم اے لائر مائی سیلف، میں آپ کو بتاتا ہوں، عدالت سے جو ریلیف آپ کو 5 سال میں ملتی ہے، ڈپٹی کمشنر ڈی پی کے دفتر میں آپ کو 5 میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ سرکاری دفاتر میں ایگزیکٹو جو انصاف دیتا ہے، عدالت وہ سالوں میں پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں کیسز ہے، وکیل آ رہے ہیں، پیشہ۔ مسئلہ کیوں پڑتا ہے؟ میکسیمم تو کیسز آپ کے اس لیے بنے ہوئے ہیں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں، جو انکم ٹیکس میں مسئلے ہیں، جو FBR میں مسئلے ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ میں مسئلے ہیں۔ ہم نے جو بھی حکومت آتی ہے اس کو یہ لان تان پروگرام سے نکل کے بیسک اسٹرکچرل ریفارم کرنے پڑیں گے، تاکہ اس ملک کا عام آدمی، دیکھیں بزنس مین بیچارہ
بزنس مین، عام بزنس مین کسی انکم ٹیکس دفتر میں جانے کا نہیں سوچ سکتا، جانے سے پہلے جیب میں پیسے رکھ کے جاتا ہے. کوئی عام آدمی روڈ پہ جا رہا ہو نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام آدمی پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، فیملی والا بندہ پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. عام بزنس مین جو ہے، عام کسان، وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکتا. عام بندہ جو ہے وہ آپ کا بجلی کے دفتر نہیں جا سکتا، سوئی گیس کے دفتر بغیر سفارش کے. یہ چیزیں کس نے کرنی ہے بھائی؟ پھر ہم دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ اس سے ہٹ کے نا، اس سے ہٹ کے آج ایک بات بتائیں، جہاں ہم نے یہ بات کی نا کہ ملک کو امریت میں نقصان پہنچا ہے، سیاستدانوں میں بڑا نقصان پہنچا ہے. کس عامر نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ہیلتھ ایجوکیشن میں ریفارم نہ کریں؟ کس عامر نے آپ کو روکا ہے؟ اور کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات نہ کریں؟ کافی سارے کوسچنز جن پہ بات ہو سکتی ہے. کرنے والی میچورٹی چاہیے اور بڑی سوچ چاہیے، ملک کا آگے مستقبل. اور ایک چیز اور بھی، یہاں بات کی گئی کہ کوئی ڈکٹیٹر کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. دیکھیں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. باقی تو چھوڑیں، فاطمہ جناح بی بی کے خلاف ڈکٹیٹر کا عامر کا چیف پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ میں نام نہیں بتانا چاہتا. کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ جو کوئی ایسٹ پاکستان کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. چلیں جی، اب ذرا آگے بڑھ لیتے ہیں نا. میں آگے کی مستقبل کی بات کر رہا ہوں اور آپ خود مستقبل کی بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ، لیٹس لرن فرام دی پاسٹ. شیلا رضا صاحبہ، میں بار بار کہتی ہوں کہ تاریخ کو دیکھو. فخار علی بھٹو اپنی پارٹی کے ہیڈ تھے، اپنی پارٹی سے کہہ رہے تھے. اس وقت تو ملک میں ماشاء اللہ تھا یار، یا کی گورنمنٹ تھی. اچھا، مجھ سے سوال، تاریخ تو پڑھ لو بھائی. اچھا شیلا صاحبہ، میرا سوال لے لیں. باری آپ کی ہے لیکن سوال. بھٹو دنیا کے شاید واحد سیویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. تاریخ تو یہ بھی ہے نا کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو واحد سیویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. اطہر بھائی مجھے سوال کرنے جا سکتا تھا، ایلیفو تھا. چلے مجھے سوال کرنے دیں، مہربانی ہوگی. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں، اچھا وقت بہت کم ہے، مجھے سوال جو ہے وہ کرنے دیں شیلا صاحبہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے تو اپنا لائے عمل دے دیا ہے کہ جی اگر نہیں کامیاب ہوتے ہم جائیں گے لانگ مارچ کی طرف. جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے، کیا ہینڈل کریں گے؟ ایک طرف خان صاحب کا پروٹیسٹ ہوگا، دوسری جانب سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی کی طرف جا سکتی ہے. کیسے ہینڈل کریں گے آپ لوگ؟ ایک تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آئینی حق ہے کسی بھی جمہوری حکومت کا کہ وہ اپنی آئینی مدت کے آخری دن تک حکومت کرے، لیجسلیشن کرے، اور وہ ہی بجٹ دے گی. خواہشات پہ نہیں چلتی ہے دنیا. تو یہ آئینی حق ہے ہمارا. اور یہ تو ہمارے زرداری صاحب کی بڑائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک 1 مہینے پہلے ہوں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا. ہم کسی جڑ نہیں گرائیں گے اور اسی طرح کسی اور کے کہنے پہ بھی نہیں گرائیں گے. ایک کنسنسس پہ پولیٹیکل پارٹیز پہنچی تو بالکل ہم سمجھیں گے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہم اپنا 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پیچھے کر لیں. آپ کو لگتا ہے پہنچیں گی؟ میں آ کے نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے پہنچیں گی؟ یہ تو نیت پہ ہے، اور یہ تو نیت پہ ہے. کنڈیشنلٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. ہاں دونوں فریقین کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بات کی جائے، لیکن اگر اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور باہر ایک آدمی دھمکی دیتا رہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ بات نہ ہو تو مذاکرات چھوڑ دینا، تو اس سے مذاکرات نہیں ہوتے. اور ہم نے بہت ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شیلا رضا صاحبہ، اطہر کاظمی صاحب اور خان صاحب فار بینگ ود اس. معاملہ ول کا ہی ہے بھائی، ول ہوگی تو ہر چیز کا سولوشن ہو سکتا ہے. اور یہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ جو جمہوری لوگ ہیں، جو جمہور کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے فار ونس ملک کے لیے سوچیں اور ماضی کی باتیں نہ کریں، مستقبل کے سوچیں، حال کی سوچیں. پروگرام سے فی الحال نہیں، اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.